السلام علیکم۔ آن لائن ایجوکیشن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ محمد بلال، ہیڈ ماسٹر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنے ویڈیو کے سلسلے میں گریک ایجوکیشن سسٹم میں ہم پلیٹو کے بارے میں پڑھیں گے۔ پلیٹو گریک ایجوکیشن سسٹم کا ایک امپورٹنٹ ہسٹوریکل فگر ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ پلیٹو کا لائف پیریڈ 429 to 347 BC ہے، یعنی یہ 429 بیفور کرسٹ میں پیدا ہوئے اور 347 بیفور کرسٹ میں یہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ پلیٹو کو اردو میں ہم افلاطون کے نام سے جانتے ہیں۔ پلیٹو جو ہیں یہ عظیم یونانی فلاسفر سوکریٹس کے شاگرد تھے، اور یہ سوکریٹس سے انہوں نے ایتھنز میں تعلیم حاصل کی۔ سوکریٹس کے اس شاگرد نے پلیٹو نے بہت سے موضوعات پر سٹڈی کی، ایتھکس کے اوپر، پولیٹکس کے اوپر، مورل سائیکالوجی، میٹا فزکس، ایپسٹیمولوجی، ان تمام مضامین کے اوپر اس نے سٹڈی کی ہے، اور اس کی جو رائٹنگز ہیں وہ ہمارے پاس ہسٹری میں یہاں پہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور پلیٹو کو سوکریٹس کا ماؤتھ پیس بھی کہا جاتا ہے۔ سوکریٹس کی کوئی رائٹنگز، کوئی تصانیف اس ماڈرن ورلڈ کے میں سامنے نہیں آئیں، بلکہ پلیٹو ہی جو ہیں اسی کے ذریعے ہم سوکریٹس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ جو پلیٹو تھا اس کی بہت سی کتابوں میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ایشوز کے اوپر بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے ریپبلک، اس میں یہ ایک امیجنری سلطنت کی بات کرتا ہے جس میں برائٹسٹ مائنڈز جو ہیں وہ پولیٹیکل ڈیسیجنز لیں گے، یعنی روشن ترین ذہن، ایسے چمکدار درخشاں علمی میدان میں لوگ ہوں گے جو اس ریپبلک کے جج ہوں گے، جو حکمران ہوں گے۔ تو اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ جو اس کے ایجوکیشنل تھاٹس ہیں اسی کو یہ ہائی لائٹ کرتی ہیں، اور اسی کے مطابق سٹیجز آف ایجوکیشن ہمیں نظر آتی ہیں جو پلیٹو ہمارے سامنے ڈیفائن کرتا ہے۔ پلیٹو آلدو یہ آج سے 2400 سال پرانی ایک شخصیت ہیں بیفور کرسٹ، آپ جانتے ہیں کہ 2022 یہ AD عیسوی کا سن چل رہا ہے۔ 2022 سال پہلے جو سن عیسوی ہسٹری میں ہم اس کو جانتے ہیں وہ BC کے نام سے ہوتا ہے، اور BC جو جتنا فگر بڑا ہوگا اتنا قدیم زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 429 BC کا مطلب یہ ہے کہ 429 میں یہ پیدائش ہے، بڑا فگر جو ہے وہ پیدائش کو ظاہر کرتا ہے، اور سمالر فگر جو 347 ہے یہ اس کی ڈیتھ کو ظاہر کرتا ہے۔ اتنے قدیم دور میں بھی پلیٹو پری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، یعنی ابتدائی تعلیم جو اسکول انوائرمنٹ سے بھی پہلے کی تعلیم ہو، اور پری ایجوکیشن کے لیے وہ والدین کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک بچہ کسی فارمل ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ والدین کے پاس اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارے گا، اور اپنے والدین سے، بزرگوں سے اخلاق کی تعلیم حاصل کرے گا۔ یعنی سوکریٹس جس طرح سے مورل ایجوکیشن، مورل ایکسیلنس کی بات کرتے ہیں، تو ان کے شاگرد پلیٹو بھی مورل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اور مورل ایجوکیشن، اخلاقی تعلیم کے لیے وہ والدین کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ 7 سال تک پری ایجوکیشن میں بچے کو بنیادی اخلاقی تعلیمات وہ والدین اور اس کے بزرگ فراہم کریں گے۔ اور پلیٹو 7 سال تک لڑکیوں اور لڑکوں ان کو سیپریٹ کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کھیل سکتے ہیں، اکٹھے ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب 7 سال کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو ایلیمنٹری ایجوکیشن میں وہ بوائز اور گرلز کو سیپریٹ کر دینے کی بات کرتا ہے۔ تو ہم آگے بات کریں گے کہ 7 سے لے کر جو 17 سال تک کی بات ہے، 7 سے لے کر 17 سال تک یہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، اور یہ فرسٹ سٹیج آف ایجوکیشن ہے جو بچوں کو فراہم کی جائے گی 7 سے 17 سال تک۔ اور اس تعلیم میں، ایلیمنٹری ایجوکیشن میں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلا کریں گے، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں گی، یعنی ان کو سیپریٹ کر دینے کی بات کرتا ہے جینڈر کی بیس پر۔ اور 7 سے 17 سال تک ایلیمنٹری ایجوکیشن کے دوران وہ طلبہ کو بیسک ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اور جہاں پہ بیسک ایجوکیشن کی بات آئے گی آپ یاد رکھیے گا کہ اس میں ریڈنگ اور رائٹنگ کی بات ہوگی، اور ارتھمیٹکس کی بات ہوگی کہ بچے کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا جائے گا، اور اس کو بنیادی ریاضی کے اصول سکھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میوزیکل سکلز سکھائی جائیں گی، کورس ٹاپکس جیسے کہ پوئٹری، میتھمیٹکس اور لٹریچر کی تعلیم بھی ایلیمنٹری ایجوکیشن میں دی جائے گی۔
ایلیمنٹری ایجوکیشن 17 سال کے بعد جو ہے نا 18 سے 20 سال کی عمر، 2 سال کی عمر میں ایفیبے کی بات آتی ہے، فزیکل ایجوکیشن کی بات آتی ہے ملٹری ٹریننگز کے ذریعے. یہ آپ نے گریک ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے پہلے، سپارٹن ایجوکیشن سسٹم کے اندر تو کمپلیٹ فزیکل جو ہے نا وہ ٹریننگ تھی، اور 18 سے 20 سال تک ملٹری ٹریننگ بھی وہاں پہ بھی سپارٹن میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور ایتھینین سسٹم آف ایجوکیشن میں بھی 18 سے 20 سال تک ملٹری ٹریننگ کی بات آتی ہے. تو پلیٹو بھی اسی ملٹری ٹریننگ کی بات کرتا ہے کہ 18 سے 20 سال تک بچے کو کمپلسری ملٹری ٹریننگز دی جائے گی، اور وہ وہاں پہ جو فوجی تجربات ہیں کہ کس طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے ایکچول بیٹل فیلڈ کے اندر، وہ بچوں کو سکھایا جائے گا. کیونکہ یہ اس دور کی ایتھن سوسائٹی کی بات ہے جب ان کو سیکیورٹی رسکس انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، اندرونی طاقتوں سے بھی اور بیرونی طاقتوں سے بھی ان کو خطرات ہوتے تھے. 20 سال کی عمر پہ بچہ جو ہے وہ مکمل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن یہاں پہ اب پلیٹو کی آپ دیکھیں گے کہ 20 سال کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ 20 سے 35 سال تک جو ہے وہ اس کو ہائر ایجوکیشن دی جائے گی. 20 سے لے کر 35 سال تک، یعنی یہ 15 سال کی جو ہے نا وہ ایڈوانسڈ نالج کی، لٹریچر کی، میتھمیٹکس کی، فلسفہ کی تعلیم دی جائے گی. اور اس کے اندر جو طلباء ہیں ان کی نیچرل ایبیلٹیز کے اندر پوٹینشیل پیدا کیا جائے گا. بچوں کو جو ہے نا وہ ڈائلیکٹک سکھایا جائے گا، ان کو بات چیت کا ہنر سکھایا جائے گا، ریٹورکس سکھائی جائے گی، اور ان کو آرگیوئنگ کہ کیسے دلائل سے اپنی بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو یہ 35 سال تک کی یہ تعلیم ہے، یعنی 20 سے لے کر 35 سال کی عمر تک 15 سال کی ایجوکیشن آفٹر کمپلسری ملٹری ٹریننگ. جب وہ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے، سیلف ڈیفنس کے قابل ہو جائیں گے، ملک کو بیرونی خطرات سے محفوظ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ پھر دوبارہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. یہاں تک نہیں رکتا ارسطاٹل. آپ دیکھیں گے کہ ارسطاٹل جو ہے نا وہ ایک امیجنری سلطنت کی بات کرتا ہے جہاں پہ وائز مین، جو انتہائی دانا اور دانش مند لوگ ہوں گے، وہ امور سلطنت کو چلائیں گے. تو ایسے لوگ جو تعلیمی میدان میں بہت مہارت حاصل کرتے چلے جائیں گے، جن کے مائنڈ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ ایجوکیشنل ایبلٹیز کو، نیچرل پوٹینشیل کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، تو وہ پھر 35 سے 50 سال تک مزید جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کریں گے. اور اس دوران وہ ایسی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کریں گے کہ وہ کس طرح سے عوامی فلاح کی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں، سیوک ڈیوٹیز کیسے پوری کر سکتے ہیں. اور جب وہ یہ 15 سال کے عرصے کے دوران کیسے عوامی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے، کیسے ایک حکمران اپنی ریاست کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، کیسے ایک جج، ایک منصف جو ہے نا وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے انصاف دے سکتا ہے. اس کے بعد 50 سال کی عمر کے بعد جو مرد ہوں گے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے پولیٹیکل آفیسز کو سنبھال سکیں، یا جنگ کے اندر وہ کمانڈ کر سکیں، سپہ سالار کے ذمہ داریاں سنبھال سکیں، ریاست کے حکمران بن سکیں، اور یا اداروں کے جو ہے نا وہ اعلیٰ جج بن سکیں. یعنی وہ اعلیٰ ترین جو فرائض نبھانے والے لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی 50 سال تک کی عمر تک جو ہے نا وہ تعلیم کے اندر وقت گزاریں گے. یہ صرف وہی لوگ ہوں گے. اب 50 سال کی عمر کے بعد وہ افراد جنہوں نے اب تک تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا ہوگا، اب وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا وہ پریکٹیکل ایٹماسفیئر کے اندر ان کو اپلائی کریں گے. یعنی یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے، اتنے دانا لوگ ہوں گے، اتنی تعلیم حاصل کر چکے ہوں گے کہ اب ان کو استحقاق حاصل ہوگا کہ وہ حکم نامے جاری کر سکیں. یعنی حکم نامہ ایسا ریاستی لیول کا حکم نامہ کہ جو پوری ریاست کے معاملات کو رخ دینے کے اہلیت رکھتا ہوگا. وہ شخص جو اتنی عمر تک صرف تعلیم کے اندر لگا رہے گا، 50 سال کی عمر تک، اور اس کے بعد اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی پلیٹو کے مطابق پیدا ہو جائے گی کہ وہ ریاستی معاملات میں حکم نامے جاری کر سکتا ہے. تو یہاں تک یہ بات پلیٹو کی ہو گئی. اب ہم ویڈیو کے اگلے سلسلے میں ہم ایرسٹاٹل کی بات کریں گے.